السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میں نے جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رسی کو مضبوطی سے تھامنے اور باہمی تفرقے سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد و اتفاق قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے مقام پر یوں اعلان فرمایا، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے کسی ظلم میں سونپتا ہے، اور نہ وہ اس کو رسوا کرتا ہے، اور نہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے، کہ جس طرح جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں آ جاتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کی مثال ہے کہ مسلمان آپس میں وہ بھائی بھائی ہیں۔ مسلمانوں کو آپس میں تفرقے سے بچنا چاہیے، باہمی تفرقے سے بچنا چاہیے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور اتفاق قائم کرنا چاہیے۔ آج عالم کفر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں، اور مسلمان ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ تفرقے میں بٹ چکے ہیں، تقسیم ہو چکے ہیں۔ تو مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم اس وقت تک ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری میری سنت ہے، دوسری جو ہے وہ میرا طریقہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ هو حبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید ہے۔ تو اگر مسلمان اس قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو مسلمان جو ہیں وہ ان کے درمیان جو تفرقہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اسی قرآن مجید کی وجہ سے قوموں کو عزتوں سے نوازتے ہیں، اور اسی قرآن مجید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو جو ہے وہ رسوا کر دیتے ہیں، کہ جو قوم اس قرآن مجید پر عمل کرتی ہے، اس کو پڑھتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو جو ہے وہ عزتوں سے نوازتے ہیں، اور جو قوم اس کو چھوڑ دیتی ہے، قرآن مجید کو چھوڑ دیتی ہے، اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیتی ہے، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتی، تو ایسی قوم جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے
وہ باہمی محبت جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان پیدا کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔